آپ نے سکندر ذوالقرنین کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ وہ ایک نہایت ہی نیک مزاج، عدل پرور اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی ہر دولت اور نعمت سے نوازا تھا۔ وہ ایک مرتبہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جن کے پاس دنیا کا مال و اسباب کچھ بھی نہیں تھا، اور ان لوگوں نے اپنی قبریں تیار کر رکھی تھیں۔ جیسے ہی صبح ہوتی تو وہ لوگ قبروں کی طرف آتے، ان کی یاد تازہ کرتے، انہیں صاف کرتے اور ان کے قریب نمازیں پڑھتے، اور جانوروں کی طرح کچھ گھاس پھوس کھا کر زندگی بسر کر لیتے۔ ذوالقرنین نے ان کے سردار کو ایک آدمی بھیج کر بلایا، لیکن سردار نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ذوالقرنین کو جا کر کہہ دینا کہ مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی کام ہے تو میرے پاس آ جاؤ۔ ذوالقرنین نے یہ جواب سن کر کہا کہ واقعی اس نے سچ کہا ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے تمہاری طرف ایک آدمی بھیج کر بلایا تھا، مگر تم نے انکار کر دیا، لہٰذا میں خود آیا ہوں۔ سردار نے کہا کہ اگر مجھے تم سے کوئی کام ہوتا تو میں ضرور آتا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ میں نے تمہیں ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ کسی اور قوم کو اس حالت میں نہیں دیکھا۔ سردار نے کہا آپ کس حالت کی بات کر رہے ہیں؟ ذوالقرنین نے کہا یہی کہ تمہارے پاس دنیا کا مال و اسباب اور مال و منال کچھ بھی نہیں ہے جس سے تم فائدہ اٹھا سکو۔ سردار نے کہا کہ ہم سونا چاندی جمع کرنے کو بہت برا سمجھتے ہیں، کیونکہ جس شخص کو یہ چیزیں ملتی ہیں وہ ان میں مگن ہو جاتا ہے اور اس چیز کو بھول جاتا ہے جو ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ تم نے اپنے لیے قبریں کیوں تیار کر رکھی ہیں؟ ہر صبح ان کی زیارت کرتے ہو، انہیں صاف کرتے ہو اور ان کے قریب کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہو۔ سردار نے کہا یہ اس لیے کہ جب ہم قبروں کو دیکھتے ہیں اور دنیا کی آرزو کرتے ہیں تو یہ قبریں ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہیں اور ہمیں حرص و ہوس سے روک دیتی ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ زمین کے سبزے کے علاوہ کوئی غذا تم نہیں کھاتے، تم جانور کیوں نہیں پالتے تاکہ تم ان کا دودھ استعمال کرو، ان پر سواری کرو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ؟ سردار نے کہا کہ ہم زمین کے سبزے سے کافی غذا حاصل کر لیتے ہیں اور یہ انسان کی گزر بسر کے لیے کافی ہے۔ اے سکندر، جب کھانا حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو پھر اس کا مزہ باقی نہیں رہتا، چاہے وہ کھانا اچھا ہو یا برا ہو۔ پھر اس سردار نے ذوالقرنین کے پیچھے ہاتھ بڑھا کر کے ایک کھوپڑی اٹھائی اور کہا کہ ذوالقرنین جانتے ہو یہ کون ہے؟ ذوالقرنین نے کہا نہیں، بتاؤ یہ کون ہے؟ سردار نے کہا یہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا والوں پر بادشاہی عطا فرمائی تھی، لیکن اس نے ظلم و ستم کیا اور سرکش بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور یہ ایک گرے پڑے پتھر کی مانند بے حیثیت اور بے وقعت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال شمار کر لیے ہیں تاکہ اسے آخرت میں سزا دے۔ پھر اس نے ایک دوسری کھوپڑی اٹھائی
جو بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی، اور کہا کہ ذوالقرنین جانتے ہو یہ کون ہے؟ ذوالقرنین نے کہا نہیں، بتاؤ کون ہے؟ سردار نے کہا یہ ایک بادشاہ ہے جسے پہلے بادشاہ کے بعد حکومت ملی تھی۔ یہ اپنے پہلے بادشاہ کا ظلم و ستم اور زیادتیاں دیکھ چکا تھا، لہٰذا اس نے تواضع اختیار کیا، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسایا اور ملک میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا۔ پھر یہ بھی مر کر ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا شمار فرما لیا ہے، یہاں تک کہ اسے آخرت میں ان کا بدلہ مل کر رہے گا۔ پھر وہ ذوالقرنین کی کھوپڑی کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا یہ بھی انہی کی طرح ہے۔ ذوالقرنین خیال رکھنا کہ تم کیسے اعمال کر رہے ہو۔ ذوالقرنین نے اس کی باتیں سن کر کہا کیا تم میری دوستی میں رہنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اپنا بھائی اور وزیر یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و متاع دیا ہے اس میں اپنا شریک بنا لوں گا۔ سردار نے کہا میں اور آپ صلح نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا وہ کیوں؟ سردار نے کہا اس لیے کہ لوگ تمہارے دشمن اور میرے دوست ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا وہ کیسے؟ سردار نے کہا وہ تم سے تمہارا ملک، مال و متاع اور دنیا کی وجہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اور چونکہ میں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے لہٰذا کوئی ایک بھی میرا دشمن نہیں ہے، اور اسی لیے مجھے کسی چیز کی حاجت اور ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ذوالقرنین یہ باتیں سن کر انتہائی متاثر ہوا اور حیران و پریشان ہو کر وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے یا من تمتع بالدنیا وزینتها ولا تنام عن اللذات عیناہ، کہ اے وہ شخص جو دنیا اور اس کی زینت سے لطف اندوز ہوتا ہے اور دنیاوی لذتوں سے اس کی آنکھیں نہیں سوتی۔ شغلت نفسک فیما لیس تدرکہ تقول للہ ماذا حین تلقا، اپنے آپ کو تم ناممکن چیزوں کے حاصل کرنے میں مشغول کر رکھے ہو، جب تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو کیا جواب دو گے؟ ناظرین کرام، سچ ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ اگر انسان کے ساتھ کوئی چیز جانے والی ہوگی تو اس کا نیک عمل ہوگا، اچھا ساتھی بن کر اس کے ساتھ رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا کے دھوکے میں آنے سے بچائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔